آج میں گیا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر وزٹ کرنے۔ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہوتا یوں ہے کہ صبح میں نہا کر ریڈی ہو جاتا ہوں اور چل پڑتا ہوں شہر کی طرف۔ شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے میں اپنے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکلواتا ہوں اور ایک موٹر سائیکل کرائے پر بک کر لیتا ہوں اور ہم چل پڑتے ہیں اپنے سفر کی طرف۔ خیر، سفر کے دوران میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام داؤد امیر ہے اور میرا تعلق ضلع رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے شہر زہر پیر سے ہے۔ راستے میں مجھے ایک خوبصورت سا ویو ملتا ہے باہر کا، جو کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ تو کچھ سفر کرنے کے بعد میں پہنچ جاتا ہوں چاچڑا شریف اڈے پر، کیونکہ آگے مجھے بس پر جانا ہے۔ یہاں سے بس پکڑ کر میں نکل پڑتا ہوں کوٹ فرید کی طرف۔ راستے میں ملتا ہے ہمیں دریائے سندھ، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں ابھی پانی کم ہے، گرمیوں میں یہ فل جوانی میں ہوتا ہے۔ اس کی جوانی کی وجہ سے کچھ علاقوں میں سیلاب اور فلڈ کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے۔ خیر، کچھ سفر کرنے کے بعد میں پہنچ جاتا ہوں الحمدللہ کوٹ فرید۔ تو کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد میں پہنچ جاتا ہوں مین گیٹ پر، جہاں سے اندر انٹری ہوتی ہے دربار فرید کے لیے۔ اندر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے میں وضو کرتا ہوں۔ وضو کرنے کے لیے ٹوٹیاں بھی لگی ہوتی ہیں اور پانی نما پول بھی بھرا ہوتا ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد میں چل پڑتا ہوں زیارت کرنے کے لیے اندر۔ بہت زیادہ مخلوق خدا زیارت کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے ولی تھے اور سرائکی کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ آپ کا ایک شاعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ فرماتے تھے، خلقت کو جیندی گولے او ہر دم فرید دے کولے۔ باقی آپ کو کون سی کلام خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پسند ہے، نیچے کومنٹ باکس بھر دیں۔ زیارت اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں باہر۔ کچھ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، گروپ فوٹو ہوتی ہے اور گپیں شپیں ہوتی ہیں۔ باقی آپ میری ویڈیو کس ملک، کس شہر، کس علاقے سے دیکھ رہے ہیں، کامنٹ میں لازمی بتائیں۔ باہر آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ سرائکی جھومر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے بھائی صاحب فل مستی میں ہوتے ہیں اور سرائکی جھومر کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جھومر بڑی کمال کی کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو بہت پسند آ رہی ہوتی ہے ان کی جھومر۔ خیر، ان کی سرائکی جھومر دیکھنے کے بعد میں چل پڑتا ہوں باہر کی طرف، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ وہاں جا کے ایک ریڑی ملتی ہے، اس کو آرڈر دیتا ہوں چاول چھولے بنانے کا۔ وہاں سے ایک پلیٹ کھاتا ہوں، پھر چل پڑتا ہوں مارکیٹ کی طرف۔ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، گھڑیاں، واچ، بہت ساری چیزیں، لیڈیز، چھلے، مندریاں، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ اور کھانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مٹھائیاں، برفیاں، سارا کچھ پڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے پارسل کروا کے لے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خریدنے کے لیے۔ میں تو اتنا میٹھا پسند نہیں کرتا، لیکن میں اپنے کھانے کے لیے یہ چیز لیتا ہوں۔ مجھے اس کا نام تو نہیں آتا، لیکن ذائقہ اس کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ جس بھائی کو اس چیز کا نام آتا ہے کامنٹ میں لازمی بتائے، تو میں اپنے گھر کے لیے اور بھتیجوں کے لیے یہ لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں ریلیکس فیل کرنے کے لیے آ جاتا ہوں پارک میں۔ خیر، کچھ دیر پارک میں ریسٹ کرنے کے بعد میں چل پڑتا ہوں باہر کی طرف، کیونکہ مجھے ایک گاڑی ڈھونڈنی ہوتی ہے جو ہمارے شہر میں جائے۔ ایسے ہی میں پارک سے باہر نکلتا ہوں، گاڑی سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمارے شہر کی طرف جائیں گے؟ وہ بولتا ہے ہاں۔ میں بیٹھ جاتا ہوں گاڑی میں اور ہم چل پڑتے ہیں گھر کی طرف۔ جنہی راستوں سے آئے ہوتے ہیں انہی راستوں سے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں دربار فرید پر تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو لوکیشن بتا دوں گا۔ باقی جو آپ کو یہ کھیت نظر آ رہے ہیں گندم کے، یہ ڈوب جائیں گے۔ دریائے سندھ کا پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کھیت ڈوب جاتے ہیں۔ تباہی کے پیچھے کچھ ہاتھ انڈیا کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا سے جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ اسی انڈین ریور میں ڈال دیتا ہے اور پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ باقی خیر، سب کچھ دیکھنے اور کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں گھر۔ تب تک دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔